وقال الذین کفروا، اور کافروں نے کہا اذا كنا ترابا وآباؤنا، کیا جب ہم مٹی مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے آبا و اجداد بھی مٹی ہو جائیں گے، اِنَّا لَمُخْرَجُونَ، کیا ہم دوبارہ نکالے جائیں گے؟ لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ، یہ وہی وعدہ ہے جو ہم سے اور ہمارے آبا و اجداد سے پہلے کیا گیا، اتنے سال گزر گئے، کوئی قبر سے اب تک تو نہیں نکلا۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پرانے لوگوں کی باتیں ہیں۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، سیغوا فی الارض، زمین میں چلو پھرو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، پھر دیکھو مجرموں گناہگاروں کا کیسا برا انجام ہوا۔ ولا تحزن علیہم، اے محبوب ان کی باتوں پر آپ غمگین نہ ہو۔ ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، اور جو یہ مکر و فریب کرتے ہیں اس سے آپ کا سینہ تنگ نہ ہو، آپ رنج نہ کریں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، آپ بتائیے اگر آپ سچے ہیں۔ قیامت کا پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں قیامت کب آئے گی، جلدی سے بتائیے اگر آپ سچے ہیں۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، عسیٰ ان یکون ردیف لکم بعد الذی تستعجلون، جس عذاب کو تم مانگ رہے ہو اور اس کی جلدی مچا رہے ہو وہ ان قریب تمہارے پاس آنے والا ہے، کیونکہ ہر لمحہ ب لمحہ وہ موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اور پھر لمحہ ب لمحہ دنیا قیامت کے قریب ہوتی جا رہی ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، اور بے شک آپ کا رب لوگوں پر ضرور فضل کرنے والا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، اور بے شک آپ کا رب ضرور جانتا ہے جو ان کے سینے باتوں کو چھپاتے ہیں۔ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، ظاہر اور باطن رب جانتا ہے۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، آسمان و زمین میں جتنی پوشیدہ چیزیں ہیں تمام چیزیں ایسی کتاب میں ہیں جو بیان کرنے والی ہے، یعنی لوح محفوظ میں۔ اللہ تبارک و تعالی بھولنے سے پاک ہے۔ لوح محفوظ میں کیوں لکھا گیا؟ جب اللہ تعالی چاہتا ہے، جس پر کرم فرماتا ہے، تو فرشتے ہوں، انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، ان کے لیے لوح محفوظ منکشف ہو جاتی ہے، اور وہ لوح محفوظ کی تحریر پڑھ کر اللہ رب العالمین کی طرف سے دیے ہوئے علم کو حاصل کر لیتے ہیں۔ ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل، بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل پر باتیں بیان کرتا ہے، انہیں نصیحتیں کرتا ہے۔ اکثر الذی ہم فیہ یختلفون، ان اکثر باتوں کا علم قرآن دیتا ہے جس میں بنی اسرائیل یہودی عیسائی اختلاف رکھتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک یہ قرآن ضرور ہدایت ہے اور مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ اللہ تعالی اس قرآن کی ہمیں مزید محبت عطا فرمائے۔ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ، بے شک آپ کا رب ان کے درمیان اپنے حکم کے مطابق فیصلہ فرمائے گا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اور وہی غالب علم والا ہے۔ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، بس آپ اللہ پر بھروسہ کریں۔ اللہ پر بھروسہ کریں کہ کیا معنی ہے؟ ہر شخص آج یہ کہتا ہے کہ میرا بھروسہ اللہ پر ہے۔ جس کا بھروسہ اللہ پر ہو وہ حرام کام نہیں کرتا، ناجائز ذرائع اختیار نہیں کرتا، اور جس کا بھروسہ اللہ پر ہو وہ کوشش کرتا ہے اور نتیجہ اللہ کی مرضی پر چھوڑ دیتا ہے کہ جو اللہ کی رضا اس پر ہم راضی ہیں۔ ایسا شخص وہ نتائج کی وجہ سے اور مصیبتوں کی وجہ سے اپنے دل پر وہ پریشانی نہیں لیتا، وہ کہتا ہے کہ کوشش کرنا ہمارا کام تھا، ہوگا وہی جو منظور خدا ہے۔ جب بندہ یہ سوچ لے تو کئی بیماریوں سے وہ آزاد ہو جاتا ہے۔
انک علی الحق المبین، بے شک آپ واضح حق پر ہیں، انک لا تسمع الموتى۔ اب یہ وہ آیت کریمہ ہے جس کا ترجمہ بڑے غور سے سننا ہے۔ بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، ولا تسمع الصم الدعاء، اور آپ پکار بہرے کو نہیں سنا سکتے۔ اب یہاں مردے سے مراد مردہ دل ہے، اور بہرے سے مراد وہ بہرا ہے کہ اس کے کان دنیا کے لیے تو ہیں لیکن دین کی باتیں سننے کے لیے نہیں ہیں۔ مراد یہ کہ جس کا دل مردہ ہو گیا، جس پر مہر لگ گئی، وہ نصیحت قبول نہیں کرے گا۔ سنانا کے معنی ہے ماننا۔ مثلا لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ اپنے بچے کو سمجھائیں، تو دوسرا شخص سامنے سے کہتا ہے ارے کیا کروں، وہ میری سنتا ہی نہیں ہے۔ سنتا ہی نہیں کہ کیا معنی ہے؟ وہ مانتا نہیں ہے۔ تو یہاں بھی یہی ہے کہ آپ ان مردہ دلوں کو جتنی بھی نصیحت کریں یہ ایمان نہیں لائیں گے، تو آپ رنج نہ کریں۔ آگے اس کی وضاحت مزید آیت سے ہوگی۔ اذا ولوا مدبرین، جب وہ پیٹ پھیر کر پلٹ جائیں۔ مردے کا ذکر ہے، بہرے کا ذکر ہے، اور پھر ذکر ہے پیٹ پھیر کر وہ پلٹ جائیں، یعنی حق سننے کے لیے بالکل تیار نہ ہو۔ وما انت بہاد العمی، اور آپ اندھے کو راستہ نہیں دکھا سکتے۔ یہاں بھی اندھے سے مراد آنکھ کا اندھا نہیں بلکہ دل کا اندھا ہے۔ ان ضلالتہم، جو کہ گمراہی کی وجہ سے اندھا ہو گیا۔ اب مزید وضاحت ہو گئی کہ یہاں مراد گمراہی کا اندھا ہونا، گمراہی سے دل کا مردہ ہونا ہے۔ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، اس سے ہم نے یہ کہا کہ اس سے مراد مردہ دل ہے۔ اس کی مزید تشریح اور تفسیر یہ آیت کریمہ کرتی ہے، ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، آپ ان لوگوں کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ یعنی مومن یہ زندہ دل ہے، اور وہ کافر جس کے دل پر مہر لگا دی گئی وہ مردہ دل ہے۔ اس سے مراد مردے نہیں ہیں، کیونکہ احادیث طیبہ میں صحیح حدیثیں موجود ہیں کہ جس سے ثابت ہے کہ مردے قبروں میں سنتے ہیں۔ یہ بات تو ہم پہلے بھی ذکر کر چکے کہ ہر مسلمان کو یہ دعا یاد ہے کہ جب قبرستان جاتے ہیں تو حضور نے ہمیں یہ دعا سکھائی، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاسر۔ اے قبر والوں تمہیں سلام ہو، السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والوں، اے مردوں تمہیں سلام ہو، اللہ ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے، تم ہم سے پہلے چلے گئے اور ہم تمہارے پیچھے آ رہے ہیں۔ یہ کلام حضور نے ہمیں سکھایا۔ اب آپ بتائیے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو فضول کلام سے منع کرتے ہیں، اگر یہ سنتے ہی نہیں تو ان سے کلام کرنے کا کیا فائدہ؟ اس طرح کی بے شمار حدیثیں ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر کے لیے احادیث کا سہارا ضروری ہے، کیونکہ قرآن پاک میں فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، حضور کتاب قرآن سکھاتے ہیں۔ تو حضور کے سکھائے بغیر ہم اپنی عقل سے قرآن سمجھنے جائیں تو گمراہی ہو جاتی ہے۔ تو مردے سنتے ہیں، ہم وہاں جاتے ہیں، فاتحہ کرتے ہیں تو وہ دیکھتے بھی ہیں اور وہ ہمارے کلام کو سنتے بھی ہیں، ہاں انہیں بولنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ فہم مسلمون، پس وہ گردن جھکانے والے ہیں، وہ حق بات کو سنتے ہیں یعنی انہیں سن کر عمل کرتے ہیں۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اور جب ان پر بات پوری ہو جائے گی، یعنی اب قرب قیامت ہوگا، اخرجنا لہم، ہم ان کے سامنے نکالیں گے، دابۃ من الارض، زمین سے ایک جانور، جسے دابۃ الارض اصطلاح میں کہا جاتا ہے، جس کے معنی ہے زمین کا جانور۔ یہ جانور کوہ صفا کے پاس سے نکلے گا، اس کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی لاٹھی ہوگی اور دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی،
تکلمہم، یہ جانور لوگوں سے کلام کرے گا، اور جس کے دل میں ایمان ہوگا اس کی طرف عصے سے اشارہ کرے گا تو اس کی پیشانی پر ایمان کا نور نظر آئے گا، اور جو کافر ہوگا اس کی طرف وہ اشارہ کرے گا تو اس کی پیشانی کفر سے کالی ہو جائے گی۔ یہ قرب قیامت کا وقت ہوگا۔ ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، بے شک لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں کرتے تھے، تو اب وہ نشانیاں آ جائیں گی۔